اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے بہت ہی عزیز پرویز روشن صاحب موجود ہیں، اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو مجموعی تعزیرات، میری مراد دستور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بہت ہی متنازع 295C جو کہ پاکستان پینل کوڈ کا ایک حصہ ہے، اور بہت ہی خطرناک حد تک جس کا استعمال دن رات جو یہ موسمی مذہبی جو لٹیرے ہیں، جو باربیرینز جن کو میں کہوں گا، جو انسانوں کے روپ میں وحشی درندے ہیں، جو گد صفتی لوگ ہیں، جو ایک خطرناک ہجوم بن چکا ہے، جو طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مسیحیوں کے لیے وہ ایک خطرناک چیز بن چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا سرگودا کے اندر یکے بعد دیگر 3 FIR کا اندراج ہوتا ہے۔ پہلی FIR 30 جون سن 2023 کو درج ہوتی ہے۔ دوسری FIR 8 جولائی سن 2023 کو ہوتی ہے۔ تیسری FIR 16 جولائی سن 2023 کو ہوتی ہے۔ اور یقین مانیے جو ہی یہ جو ایک متنازع قانون جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تاکہ جس کو یہ سچے مسلمان استعمال کرتے ہوئے ہم مسیحیوں کے اوپر مذہبی طور پہ ظلم ڈھائیں، وہ اس اقلیت کو جو پہلے ہی مارجنلائز ہو چکی ہے اس کے اوپر اور ظلم ڈھا سکیں رسول اللہ کے نام پہ۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ تحفظ دیتا ہے رسول اللہ کو، قرآن کو، شاعر اسلام کو، لیکن دوسری طرف اپنے تحفظ کو پانے کے لیے یہ ہم مجبوروں کے اوپر یہ ظلم و ستم رسول اللہ کے نام پہ ڈھاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے نام پہ ہماری گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا ان 3 مختلف FIR یہ جو درج ہوئی سرگودا کے اندر۔ آپ نے دیکھا کیسے ان 2 معصوم جانوں کو، ذکی مسیح کو، ہارون شہزاد کو، اور ہمارے جو FIR 16 جولائی کو ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 15 مسیحی نوجوانوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار اس لیے کر لیا گیا کہ جناب وہاں پر مریم کالونی کے باہر جو ان کے بقول، یہ مسلمانوں کے بقول جو FIR درج ہوئی نامعلوم اشخاص کے اوپر، جو FIR درج ہوتی ہے ہمارے 15 مسیحیوں کو اس وجہ سے انہوں نے حراست میں لے لیا، اور جو ظلم یہ دستور پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے ان مسیحیوں کے اوپر کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ہمارے 15 مسیح نوجوان، ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے شناختی کارڈ جو تھے، جو اجرا ہوا تھا، وہ مریم اس ٹاؤن کا تھا جو مسیحی کالونی ہے جہاں پہ 4000 کے قریب مسیحی خاندان آباد ہیں۔ وہاں پہ ایک ہو کا عالم تھا، لوگ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جوان بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے ہمارے مسیح وہاں سے در بدر دھکے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور کوئی بھی نام نہاد مسیحی، یہ جو موبتی مافیا ہے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کوئی فوٹو سیشن کے لیے وہاں نہیں پہنچا۔ تو کیا ہوا؟ آج ان تمام صورتحال کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے DGA 2020 کے جو پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، جناب محترم پرویز روشن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، تاکہ ہم ہمارے ان مسیحیوں کی، ان مظلوم مسیحیوں کی جو ان گد صفتی لوگوں کے ہجوم میں گھر چکے ہیں، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید ہمارے اس پروگرام کے اندر، آپ آئے، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور تاکہ ہم ان 3 مختلف FIRs کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ بہت خوش آمدید سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے اس پروگرام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے ایک الگ پروگرام ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں،
اور جو 3 FIR درج ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور یہ آپ اندازہ کریں جو کہ ہارون شہزاد ہے، جو کہ ایک ایلڈر کا صاحبزادہ ہے، اس کے ساتھ کیسے اس کو پنسایا گیا ہے۔ آج ہم پہلے وہ بات کریں گے کہ وہ قربانی کے جو ایام تھے، جو کہ جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ان ایام میں یہ ایسا کیا ہوا کہ اس سارے علاقے کے اوپر، اس پورے خاندانوں کے اوپر ایک قیامت برپا کر دی گئی، جو کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ در حقیقت انجیل مقدس میں اس کے متعلق کیا لکھا گیا ہے۔ پہلے میں بات کروں گا انجیل مقدس کی، چونکہ اس میں یہ درج ہے، چونکہ یہ قوانین جو ہیں 1860 کا IPC انڈین پینل کوڈ، اور پھر یہ جب ہوتا ہے PPC بنتا ہے پاکستان پینل کوڈ، اس میں یہ کیا کس طرح کا ڈیفرنس رکھا گیا 295، اور پھر یہ جب پاکستان ہوتا ہے تو پھر اس میں 29A کیسے شامل ہوتا ہے، اور اس کی سزا کتنی ہے، اور اس کا جو جرم ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس بچے نے، جس بچے کے اوپر یہ کیا گیا کرسچن مسیحی نوجوان کے اوپر، ہارون شہزاد کے اوپر، وہ اس نے کہا کیا تھا، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ تو وہ ہے جی کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 18 جو ہے ورس ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ وہ ہے جی کہ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہوں۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ FIR ہے جو ہارون شہزاد کے خلاف درج ہوئی سرگودا میں، تو وہ دیں تاکہ میں وہ چیزیں پوری دنیا کو، میں صرف پاکستان نہیں، پوری اس کی جتنے کورٹس ہیں ان کو نہیں، پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوگا کیا ہے۔ جی پلیز، یہ آپ یہ FIR۔ اچھا، یہ جو FIR درج ہوئی نا جی، ابھی دیکھیے اس میں یہ لکھا نہیں گیا کہ یہ کہاں سے آیت شامل کی گئی، انجیل مقدس کا وہ حصہ نہیں درج کیا گیا، نہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ انجیل مقدس میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، لکھا گیا جی کہ انہوں نے کہا جی جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، میں دوبارہ وہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا غور سے دھیان سے سنیں۔ یہ جناب جس نے درج کرائی اس کا نام ہے محمد عمران اللہ، یہ جانے کیا سرگودا کا بندہ، اس کو ذرا سنیں غور سے، کیا کہہ رہے ہیں وہ، کیا انہیں علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سی یہ FIR درج کرا رہے ہیں؟ ان کسی کو کچھ نہیں پتا، غور سے سنیں۔ اور جو صاحب علم ہے، جو قانون کے طالب علم ہیں یا قانون کے ماہر ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی۔ یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے، انہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ جناب اتنی بات ہے، اتنے سے مسئلے کے اوپر آخر میں سوال کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں ان کے جو قانونی، جو ان کا
ایک سیل ہے پولیس کا جو کہتے ہیں جی لیگل سیل ہے یہ، انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں انجیل مقدس کا اس میں ریفرنس دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی ایس پی، ایس پی، آر پی او سب اس کے مجرم ہیں، چونکہ بندے نے، اس بندے ہارون نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، اس نے انجیل مقدس کا ریفرنس دیا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، یہ سب لوگ اور کوئی بندہ نہیں بول رہا یار، سب کو سانپ سونگ گیا کہ یہ بات تو انجیل مقدس کی ہے، اس نے تو کی ہی نہیں ہے۔ ہارون نے صرف اس کو کوڈ کیا ہے اور اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کرنتھیوں میں، آپ نے ایف آئی آر میں کیوں نہیں درج کیا؟ کرنتھیوں 10 باب اس کی جو 18 آیت سے 22 تک ہم نے پڑھی ہے 2 بار، تو یہ ایف آئی آر میں بھی یہی درج ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں پوری دنیا کے قانون دانوں سے کہ اس میں ہارون کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ کیا کوئی بندہ بتائے گا؟ کیا یہ جتنے بھی یہ سیشن کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، کیا وہ اس پہ بتائے گی؟ اور یہ جو آئین ہے یہ 1860 آئی پی سی انڈیا پینل کوڈ کا یہ حصہ تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ جی میں وہ ذرا پڑھ کے سناؤں کہ یہ کس پہ لگتی ہے۔ اس کی 2 سال انہوں نے اس پہ رکھی ہوئی ہے کہ جس کی 2 سال اس کی پنشمنٹ ہے، وہ کن کو ملتی ہے وہ مجھے ذرا دے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہے کیا، آئی پی سی میں، انڈین پینل کوڈ میں کیسے درج تھا، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جی فراز صاحب، آپ کو 295 چاہیے، دفعہ 295 اور 295A۔ جی مجھے صرف میں آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس میں پہلے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پوری دنیا میں جو انگلش سمجھنے والے ہیں ان کے لیے ذرا پلیز آپ ذرا پڑھ دیں، پھر میں اس پہ بات کروں گا، جو تاکہ انگلش سمجھنے والوں کے لیے آسانی کچھ ہو جائے۔ سیکشن 295 جو کہ اس وقت کے مجموعی تعزیرات جو لارڈ میکلارڈ نے یہ قانون جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہندوستان کے اندر، اس کے جو سیکشن 95 ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ ود دا انٹینٹ ٹو انسلٹ دا ریلیجن آف اینی کلاس، یہ ہے جی 295 جو کہ ابھی پاکستان پینل کوڈ کا جو حصہ ہے، اور آگے جو 295A ہے، 295A پاکستان پینل کوڈ انڈر سیکشن 295A جو کہ یہ ہے ڈیلیبریٹ اینڈ ملیشیس ایکٹس انٹینڈ ٹو آؤٹریچ ریلیجیس فیلنگس آف اینی کلاس بائی انسلٹنگ اٹس ریلیجن اور ریلیجیس بلیف، یہ ہے offense relating to religion۔ آپ کائنڈلی مہربانی فرما کے اگر اردو میں کر دیں تو میں یہی چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے جی 1860 آئی پی سی جو ہم پہلے بات کریں گے 295 کی، وہ کیا ہے جی، اور چیپٹر اس کا ہے نا جی وہ 15 ہے، یہ آپ سب یاد رکھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ آف offense relating to religion، اس میں کیا ہے جی کہ کسی فرقہ کے مذہب کی بے عزتی کی نیت سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا نجس کرنا، اس پہ ذرا رہیے۔ اور جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں میری بات کو پوری دھیان سے سنیں، آپ نے جانا نہیں ہے، پوری بات سننی ہے، اور جنہوں نے اب کلک کر لیا ہے، ابھی کیا ہے، وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں، اس پوری بات کو سنیں، یہ بڑی اہم نقطہ ہے۔ لوگ بڑے مر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو کرسچن ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، ان کے اوپر۔ انگلش میں تو انہوں نے پڑھ دیا، اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو کوئی کسی عبادت کا یا کسی شے کو جسے لوگوں کا کوئی فرقہ متبرک سمجھتا ہو تباہ کرے یا نقصان پہنچائے یا نجس کرے، اس نیت سے کہ وہ اس طرح لوگوں کے کسی فرقے کے مذہب کی توہین کرے یا اس احتمال کے علم سے لوگوں کا کوئی فرقہ اس تباہی، نقصان یا نجس کرنے کو اپنے مذہب کی توہین سمجھے گا تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی۔
جس کی میعاد 2 برس ہے، صرف اور صرف 2 برس، 2 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا میں ہی بتاؤں گا، میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو انجیل مقدس ہے، کیا یہ کل آئی ہے اس دنیا میں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور انجیل مقدس میں کتنے سالوں کا گیپ ہے، کتنی صدیوں کا گیپ ہے، کتنا اس میں فرق ہے؟ تو یہ تو بہت 550 سال پہلے، 500 سال پہلے، 550 سال پہلے، اب اس کا تعین کریں ذرا وقت کا، یہ تو پہلے وجود میں آ چکی ہے۔ اور جو وہ بات کر رہا ہے رسول، وہ کر رہا ہے اس وقت جب قرآن، جسے آپ قرآن پاک کہتے ہیں، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس کی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ وہ تو اس وقت کے بتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب میں تمام پاکستان کے اندر جو کرسچن ہیں ان سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ ڈرتے رہیں گے اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے کہ ہم گھر گھر میں انجیل سنائیں گے؟ کیسے سنائیں گے؟ آپ ایسے ہی سنائیں گے؟ یہ تو بتاؤ کہ یہ کتنی پہلے ہے، کتنے 100 سال پہلے ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، جنہوں نے اس کلام کے اوپر یہ توہین سمجھی ہے اور کہا ہے ان کے اوپر لگائیں 295، ان کے بلکہ اوپر 295 لگائیں، انہوں نے نقصان کیا ہے۔ آگے ریفرنس نہ لکھ کر کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام پولیس افسران کے اوپر جی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، ان کے اوپر طلاق ہو، اور جو ان کی لیگل، ان کے ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لیگل جو ڈی ایس پی ہوتا ہے لیگل، وہ سارا جانتا ہے یہ مسئلہ، پہلے اس سے ڈسکس ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسے، کیا اس میں بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ کون سے وہ اتنے دہشت گردے بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب وہ فوراً درج کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر؟ نہیں مطلب میں سر یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، یہ تو پولس رسول انہوں نے یہ کرنتھنس کی کلیسیا کے نام جو یونان کے اندر اس وقت تھی، وہاں ان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، جو آج بھی ہمارے اوپر عین ایک ایک حرف اس کا ہمارے اوپر جس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ ہم مسیحیوں کا پھر مطلب آپ کی بات سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو انہوں نے ناانصافی کی، یہ مجموعی دستور کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ناانصافی کی، باربریت اور ظلم ڈھایا، کہ انہوں نے ہمارے، اگر عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح خدائے قدوس کے واحد اکلوتے بیٹے ہیں۔ کل کو اگر کوئی مسیحی اتنی بات اگر فیس بک کے اوپر اس کی تشہیر کرتا ہے، شیئر کر دیتا ہے، تو وہ یہ دوبارہ پھر اس کے اوپر 295 کا استعمال ہوگا یا بی کا ہوگا، کہ وہ کہیں گے جی کہ فلاں سچے مسلمان کے اس کے مذہبی احساسات مجروح ہو گئے۔ اب چونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ کسی بھی وقت ان کو نہ تو ثبوت چاہیے نہ دلیل چاہیے، وہ جائیں گے مقدمہ درج کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب جو پاکستان کے اندر مسیح بیٹھے ہیں، ایک تو وہ پہلے خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس واقعہ کے بعد تو وہ اور ڈر گئے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں روزے آتے ہیں، ایسٹر ہے، کرسمس ہے، ہمارے جتنی مسیحی ایکٹیویٹیز ہیں، تہوار ہیں، وہ کچھ بھی شیئر کریں گے تو ان کو یہ مسلمان، سچے مسلمان پکڑ کے وہ تشہیر کی بنیاد پہ یہ جیلوں میں ڈال دیں گے۔ یہ کیا ہوگا سر؟ تو جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بھلے دھیان سے بات سنیں۔ ابھی میں نے آپ کو اردو میں اس کی جو میننگز ہے اور اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، بتائی ہے کہ نجس کسی چیز کو، کسی فرقے کے اس کے حصے کو، کسی حصے کو، کسی اس کے متبرک چیز کو ناپاک کرنا۔ نجس کا مطلب کیا ہے؟ متبرک چیز کو نجس۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، اس ہارون نے کس چیز کو ناپاک کیا ہے؟ کس کو نجس کیا ہے؟ مطلب ناپاک کو پھر ناپاک کر گئے۔ سنیے، میں جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں، آپ بھی دھیان سے سنیں، سب دھیان سے سنیں جو میری بات سن رہے ہیں۔ میں نے کہا جنہوں نے نہیں دیکھنا وہ نہ دیکھیں، چلے جائیں۔ بات دھیان سے سنیں، جو سن رہے ہیں وہ دھیان سے سنیں، جو خدا کو پیار کرتے،
جو اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا یہ ان کے لیے ایک تریاق ہے، یہ ایک سمجھیں بہت بڑا تریاق ہے، یاد رکھیں سب کے لیے، پاکستانی مسلمانوں کے لیے بھی اور پاکستانی کرسچنوں کے لیے بھی۔ ہم احمدیوں کو تو ڈسکس نہیں نہ کرتے، انہیں قربانی کرنے دیں نہ کرنے دیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کلیئر؟ آگے دیکھیں، انہوں نے کہا جی نجس، جو کوئی نجس کرے گا۔ اب ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ نجس کیا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں نجس کس چیز سے ہوتا تھا؟ اب گوروں نے، انگریزوں نے، برٹش جو تھے انہوں نے کیوں بنایا تھا یہ قانون کہ اگر کوئی شخص، جب یہ جو جنہوں نے ابھی شور ڈالا ہے، جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، جنہیں ہم اسلام پسند کہتے ہیں اور اسلام فروش کہتے ہیں، دین فروش کہتے ہیں، انہوں نے کیا تھا اس وقت بھی یہی تھے نا لوگ۔ تو نجس کیسے ہوتی تھی مسجد؟ یہاں مسجد نہیں لکھا اس قانون میں، دھیان سے سارے سن لیں، اس میں یہ نہیں لکھا، نہ مسجد لکھا ہے، نہ گرجا لکھا ہے، نہ مندر لکھا ہے، نہ کوئی اور گرودوارا لکھا ہے، کچھ نہیں لکھا۔ عبادت کا ورشپ، جہاں وہ اپنی کوئی بھی ترتیب جو ہے کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے جائیں، جہاں پریکٹس کرتے ہیں اپنے ان قوانین کی جو پریکٹس کرتے ہیں، جس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی، ہندوؤں کی مسلمانوں کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی سور کو اٹھا کر مسجد میں پھینک دیتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہزاروں سٹوریاں ہیں، لاکھوں کہانیاں ہیں۔ یہ 1860 سے لے کر آج تک، اور آج بھی وہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ لوگ آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ یہ نفرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے سب کچھ۔ تو پھر کیا ہوا؟ مجھے یہ بتا دیں، جب ایک نجس چیز وہاں گر گئی تب پاک کیسے ہوگی؟ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں سے۔ گر گئی، انہوں نے پھینکا، لوگ بھاگ گئے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہ کھائیں گے نہ ہاتھ لگائیں گے، لہذا وہ چیز وہیں پڑی رہی۔ کس نے اس کو اٹھایا؟ نجس۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی گندگی، کوئی اوجڑی جس سے اسمیل آتی، بو آتی، تو اوجڑی کو تو پھر بھی اٹھا لیں گے، کچھ کریں گے۔ اور جس جانور کا میں نے نام لیا ہے کہ جی کیا وہ انہوں نے پھینک دیا، تو کیا وہ پھر کیسے پاک ہو؟ کیا وہ طریقہ ہے؟ اس نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ کس نے؟ ہارون شزام نے۔ اس نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو لیگل ان کی کمیٹیاں ہیں، لیگل ٹیمیں ہیں، جو قانون بناتے ہیں، کہ انہوں نے قانون پڑھا نہیں ہے؟ وہ سمجھ نہیں رہے کہ ہر مسئلہ ہے کیا؟ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس کے پیچھے تو کچھ اور ہے۔ یہ انجیل، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انجیل مقدس، بائبل مقدس، توریت مقدس کے اوپر یہ لوگ پابندی لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر میں کیوں درج نہیں ہے کہ یہ کہاں سے حوالہ دیا گیا ہے، یہ کہاں سے ریفرنس ہے، یہ کرنتھیوں کیوں نہیں لکھا گیا اس میں، اس کا کیوں نہیں حوالہ دیا گیا؟ اس نے تو، اور پھر اس نے کون سی مسجد میں جا کے یہ اوجڑی پھینکی یا سور پھینکا ہے؟ یہ بتائیں مجھے، نے تو کچھ نہیں کیا۔ یا انسانی فضلہ پھینک دیا۔ چلیے وہ تھوڑے سے ذرا اور ہو جاتا ہے، میں اوجڑی کی بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد تو وہی ہے نا جی، اوجڑی نا، وہ بھی فضلہ سے بری ہوتی نا، کسی بھی انسان کا لگا لیں یا کسی جانور کا لگا لیں، اب وہ بھی اوجڑی تھے، تو اب بتائیں کیسے پاک ہوگی؟ نجس ہوگی نا بھئی، اس کو سزا ملے گی جس نے وہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ میں پھر یہ بتا رہا ہوں، اس نے تو فیس بک پہ لکھا ہے، سوشل میڈیا پہ لکھا ہے، وہ کسی مسجد میں نہیں گیا، تو اس پہ کیسی ہوگی جی؟ کیسے اس پہ اس نے متبرک کسی چیز کی توہین کر دی ہے؟ کس کو اس نے نجس کر دیا ہے؟ اب آگے بات، وہ کہہ رہے ہیں جی قربانی کا گوشت نہ کھائیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں جنہوں نے قربانی کی ہے، ان کو غصہ کیوں آیا؟ یہ کوئی بتائے گا؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں، ان کے جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، بریلوی، وہابی، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ احمدی، سارے مسلمان کہلاتے ہیں،
احمدی بھی مسلمان نکل آتے ہیں. رائٹ, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس شیطان کی انہوں نے قربانی دی ہے. انہوں نے کسی بت کے آگے بکرے کو رکھا ہے, کسی چھترے کو انہوں نے بت کے آگے رکھا ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے, تکبیر پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں پوچھتا ہوں ان کرسچنوں سے, تمام پاکستان کے کرسچنوں سے, کہ جب ہر روز تم مرغی لاتے ہو, بکرے کا گوشت لاتے ہو, گائے کا گوشت لاتے ہو, تو وہ تکبیر تو وہی پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کتنے شوق سے کھاتے ہو, پیسے بھی دے کے آتے ہو. ہے نہیں ہے تمہارا کوئی سینس نہیں ہے. ویسے میں بتا دوں, دنیا میں 1 نمبر میں جہالت میں پاکستان ہے, اور جہالت پاکستان کے جو سب سے بڑے تعداد کے لحاظ سے تو مسلمان ہی ہے نا, لیکن تعلیم کے لحاظ سے یہ جو مسیحی بنے ہیں نا کرسچن, یہ ہیں جاہل. ہر روز کھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے کوئی بھی بتائے یہ بات, میرا نمبر موجود ہے, ہر وقت موجود ہوتا ہے, کہ انہوں نے یہ کس بت کے سامنے رکھ کے قربانی دی ہے. اور کیا انجیل مقدس میں یہ اسلام کی بات کی گئی ہے؟ غیر قومیں, تب تو اسلام موجود ہی نہیں تھا. تب اسلام کا وجود نہیں تھا. آپ نے ثابت کرنا کہ یہ خدا نے ان کے لیے کہا تھا. اور ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے کسی بت کے سامنے اونٹ کی قربانی کی ہے؟ سر بہت شکریہ, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بھی تھوڑا بتائیے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر, توریت کے اندر, یہ قربانی کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ آپ پلیز رہنمائی فرمائیں. یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر چرچ میں پاکستان کے اندر, کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے باہر, اس کی اس تشریح کی, اس ریفرنس کی, اس تفسیر کی, کیونکہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی. ٹھیک, پاکستان میں صرف لوگوں کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے توہین مذہب کی, یہ جو کالا بلیک لا ہے اس کی, تو اس حوالے سے وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ توریت مقدس میں پرانے عہد نامہ میں پہلا سلاطین اور اس کا 18 باب چیپٹر 18, اور اس کا جناب جو ہے 18ویں آیت جو ہے نا, ورس جو ہے 18, وہاں سے ہم شروع کریں گے. فرسٹ کنگ چیپٹر نمبر 18 ورس 18. جی پلیز. تو ہم جو دھیان سے سنیں گے, اور یہ آپ کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں, جو خدا کے مبشر ہیں, کلام سنانے والے, سننے والے, ان کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ جاننا اتنا ضروری ہے جتنا ہم خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, باپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بیٹے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور روح القدس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہر کسی کو خدا توفیق نہیں دیتا, اور نہ ہی اس کا ذہن کھولتا ہے کہ وہ سمجھ سکے. یہ سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, تو سمجھنا بہت بڑی بات ہے, ایک بلیسنگ ہے. اس پہ عمل کرنا پھر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اگر ہم عمل کر سکیں تو ہم نے بتا دیا یہ فرسٹ سلاطین کنگز جو ہے, فرسٹ کنگز, اور چیپٹر بھی بتا دیا. اس نے جواب دیا, میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا, بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے, کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا. اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسریت کے 400 نبیوں کو جو ایزیبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں, کوہ کرمل پر میرے پاس کٹھے کر دیے. سو اخیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا
اور نبیوں کو کوئی کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ دو خیالوں میں، یہ ذہن میں رکھیے، دو خیالوں میں، ان کو بھی نبی کہا گیا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ آگے دیکھیے، اگر خداوند ہی خدا ہے، ویری کلیئر، اگر خداوند ہی خدا ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اس کے پیروکار، یعنی اس کے پیرو کا لفظ لکھا ہے پیرو ہو جاؤ۔ اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ اگر خداوند ہی خدا ہے، بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ کس کو؟ ایلیا کو۔ ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے آئیں۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ ایلیا نے۔ میں ہی ایک اکیلا بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں، ان کو بھی وہ نبی کہتے ہیں، ہر کام کرتے تھے۔ آگے کیا جی؟ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں، اور نیچے آگ نہ دیں۔ اب یہ ہے قربانی۔ اس کو سمجھنا، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور قربانی کیسے کی جاتی ہے، اور کون لوگ کر سکتے ہیں، اور اسے قربانی کیسے مانا جائے گا، کیسے نہیں مانا جائے گا۔ یہ آج ہمیں پہلا سلاطین ہمیں یہ بتائے گا۔ اس مقدس کتاب نے جن کی آنکھیں نہیں کھلی، ان کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے اس کلام کو، اور خود بھی پڑھے کلام۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور پڑھے۔ اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا، اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ یہ قربانی کا کنسیپٹ کیا ہے بائبل مقدس میں، توریت مقدس میں کیسے لکھا ہے پہلا سلاطین کی کتاب میں، کہ اب کیا ہوگا؟ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا، اور میں خداوند سے دعا کروں گا۔ تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا، اور میں اپنے خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرا۔ جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو، اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ یعنی جہاں پہ رکھا ہے وہ سارا بیل انہوں نے جیسے کاٹ کر رکھا ہے نا، ٹھیک ہے، اور نیچے آگ نہیں دینی۔ یہ قربانی کا ذرا کنسیپٹ سمجھ لیں، قربانی کیسی ہوتی تھی پرانے عہد نامہ میں، ٹھیک ہے، آگے سمجھے آپ۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن، پر کچھ نہ ہوا۔ آواز آئی اور نہ کچھ جواب دینے والا تھا، نہ کچھ ہوا اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ اسے مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ بڑیاں انہوں نے کوششاں کیتیاں، پجے پٹھے سیدھے بجے سمان زمین دے نال کہ شاید یہ جل جائے اگ دے نال، اگ آئے اور انہوں لے جائے۔ جڑے بال دے نبی سن وہ یہ کر دے رہے سارا کام، مگر کیا ہوا؟ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا کہ بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، ظاہر ہے وہ خدا کا نبی اور خدا کی روح سے مامور،
اور وہ اسے آ رہا ہے، وہ انہیں کہہ رہا ہے، انہیں چڑھا رہا ہے کہ اور دعا کرو، اور دعا کرو، تو اور اونچا بولو. کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہوگا. ابھی تہاڈا جڑا نبی ہے نا بال یا تو کسی سوچ ہونا ہے یا کسی تنہائی دا شکار ہونا، کسی تنہائی چ بیٹھا ہونا. تو کیا ہوگا؟ میں یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید وہ سوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ایلیا نے. ایلیا نے ان کو یہ چڑھا رہا ہے، چڑھا کے یہ کہہ رہا ہے. سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے. تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا. اب یہ بھی ذہن میں کر لیں یہ کون سا منظر ہے، اور یہ آج بھی کتنا رائج ہے، وہ الگ پھر بتائیں گے آپ کو کسی دن. نشتروں سے گھائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے. وہ دوپہر ڈھلنے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز آئی ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا اور نہ توجہ کرنے والا تھا. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کی اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا. اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں پر خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو. پھر اس نے کہا دوبارہ کرو. انہوں نے دوبارہ کیا. پھر اس نے کہا سبارہ کرو. سو انہوں نے سبارہ کی بھی کیا، اور پانی مذبح کے گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی. اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا آئے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے. ان سب باتوں کو تیرے حکم سے کیا ہے. اور میری سن اے خداوند، میری سن، کہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے. اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس پر سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. اور پھر کیا ہوا؟ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند ہی وہی خدا ہے، خداوند تو ہی خدا ہے. یہ ہے جی قربانی. جی سر، جو سوختنی قربانی کہ جی قربانی شیطین کی قربانی، ہماری بات جا رہی شیطین کی قربانی سے. وہ کس کی ہے؟ بال کی قربانی ہے. وہ جو کر رہے ہیں سب کچھ، ناچنا گانا بجانا پگڑے ڈالنا، نو. جو ایلیا نبی نے قربانی پیش کی ہے وہ ہے، اگر ہم ان بات قربانی کی حقیقت کو سمجھیں. لیکن ہمارے ایمان کے مطابق چونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہو چکے، ہمارے نزدیک اس قربانی کی اہمیت اور طرح کی ہے. وہ ہمیں سکھانے کے لیے اور ایک خدا نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے. ہمارے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو حقیقت نہیں ہے. جو یہ ہم لوگ کہتے ہیں جی اب میں نے ایک بڑی آپ پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، کرسچنوں کو بھی نان کرسچنوں کو بھی، کہ بھی سارا سال تو وہی تکبیر پڑھتے ہیں، وہی آپ گوشت کھاتے ہیں، وہ چکن ہو مٹن ہو بیف ہو جو بھی ہے، جو جتنے مرضی نام دے لیں، وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر انہوں نے کسی اور چیز پہ رکھ کے اسی طرح انہوں نے جلایا ہے کچھ کیا ہے تو بے شک آپ نہ کھائیں. لیکن میں آپ کو کھانے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، وہ ایک الگ بات ہے. جو کہ کلام کے مطابق اگر بات کریں گے تو جو کرسچینٹی ہے یہ ابھی یہ آسمانی اور روحانی کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ انسانی کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے.
جی فراز صاحب. بہت شکریہ سر. ابھی جو آپ نے بڑی وضاحت سے جو پرانے عہد نامہ میں سے جی پہلا سلاطین 18 باب اور اس کی 18 آیت کو جو آپ نے کوٹ کیا، بڑی وضاحت سے آپ نے بیان کیا کہ قربانی اس وقت کس طرح قبول ہوئی. ابھی سر جو موجودہ پاکستان کے اندر توہین مذہب سے متعلق ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اس کا رخ کس طرف ہو رہا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا نا جی فراز صاحب، اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑا تفصیل سے ہم بتائیں آپ کو. آپ نے کہا جی پاکستان میں اس قانون کے جو ہے چل رہا ہے کیسی بے چینی پائی جاتی ہے. تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں کریں، 1973 کا جو آئین ہے وہی ایک بے چینی کی بنیاد ہے. 1973 کا جو کہتے ہیں جی متفقہ آئین ہے، وہ متفقہ تو ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے متنازع ہے جی، متنازع آئین ہے، وہ آپس سے متنازع کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ صرف اس پہ مسلمان ہی نمائندوں کے سائن ہیں. کسی بھی منارٹی کے آدمی کو، کوئی ممبر ایم این اے، کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، ایم این اے، کسی کے سائن موجود نہیں. اسی لیے سب سے بڑا وہ متنازع ہے. دوسری بات یہ سمجھیں، جب سے یہ آئین انہوں نے بنایا ہے، یہ وہ تیری جان اور ہونے پہ ہیں جنرل ضیاء، جب سے انہوں نے یہ بنایا ہے 95C تک آئے ہیں، یہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے 295 کی، 295 کی، 295A پھر B پھر C. تب سے بے چینی اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص جس قانون میں یہ لکھ دیا جائے، 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ جی کوئی بھی اقلیت جو غیر مسلم ہے وہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نامزد نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، قومی اسمبلی کا سپیکر نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، کوئی گورنر نہیں بن سکتا، چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں بن سکتا. اب یہ بتائیں ان قوانین کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے جو موجود ہے لا، کیا جو لوگ ان بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں وہ کام کر پائیں گے؟ کبھی وہ مطمئن ہی نہیں ہے. میں نے ایک اب اسسٹنٹ کمشنر کی ایک بہت اچھی پوسٹ ہوتی ہے، پھر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کرسچن جو تھے لوگ بیچارے، اور وہ خاتون ہے، اس نے کہا جی جس سامنے یہ BBC رپورٹ کر چکا ہے، میں نہیں کہہ رہا، BBC، کہ جی وہ ایک درخواست دی مارا 295 دی ہے اسسٹنٹ کمشنر، وہ کرسچن، اور وہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اب جیسے جیسے ہم نے سرگودا کی بات کی، وہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے بتا دی آپ کو بات. تو ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان لوگوں بے چینی کا عالم یہ، اگر آپ بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی 295 A B C کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فوراً رہا کر دیں. کرسچنوں کو ہی نہیں، شیعوں کو بھی، احمدیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، سنیوں کو بھی. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کس طرح ان کی تعداد ڈاؤن ہوگی، کیسے ختم ہوگی ایک دم. اور ان میں بے چینی جو پائی جاتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. سر جو موجودہ صورتحال میں اتنے خوف زدہ ہو گئے لوگ، اتنی بیچاری نرسز میڈیکل کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. اور آپ جو ایک سویپر ہے وہ کٹھے کر رہا ہے کاغذ، کٹھے گندگی کٹھی کر رہا ہے، پیپر جن کے اوپر لکھی عربی آیات لکھی ہیں بہت، اب اس کو تو نہیں پتا کیا لکھا ہے، اس کو نہیں پتا یہ جس میں کیا عربی میں گانے لکھے ہوں، عربی میں کھانوں کے نام لکھے ہوں، عربی میں کوئی میڈیکل کی چیزیں لکھی ہوں. وہ تو کہہ دیں گے جی عربی لکھی تھی، کچھ بھی بنا دیں. اس لیے پورے پاکستان کے جو اپنے آپ کو سیانے کہتے ہیں، شاید اگر کوئی ہیں تو، یا اپنے آپ کو بڑے قانون دان کہتے ہیں، بڑے جن کے پاس، ہم نے ان کی بات نہیں کرتے، سرمایہ ہے نہیں، قزمہ سر ساڈا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یار انسانوں کے اوپر تو سوچو. جن لوگوں کو تم بنا رہے ہو، جن کو تم کرسچینٹی کے لیے اتنے روپے لگا رہے ہو، دوسرے بھی احمدیوں کا کیا حال ہے؟ ہم ان پہ بات نہیں کرتے، وہ اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہیں، اچھی لڑ رہے ہیں. ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جو تم مسیحیوں کے ساتھ کر رہے ہو، یہ بے چینی. وہ آپ دیکھیں ملٹری کے اندر جو لوگ ہیں
बेचारे स्वीपर से लेकर ऊपर तक जो भी लोग हैं उनको तो ऊपर आने ही नहीं देते। कितनी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब हम वो बताएंगे, आज हमारा मौजूद वो नहीं है, वो हमारे पास बहुत बड़ा मटेरियल है कि हमारे किस बड़े बंदे के साथ क्या होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सरगोधा की, कि वहां पे जो कुछ हुआ वो कितनी बड़ी बेचैनी है, और जितनी जल्दी उन लोगों को 15 लोगों को भी और हारून शहजाद को भी अगर रहा नहीं किया जाता तो ये आयन, ये कानून, ये दफात जो हैं, ये जो एपीसी और पीपीसी की, ये इंतहाई फिर हम इन्हें कहेंगे कि ये सिर्फ जुल्म के लिए हैं और ये किसी की चीज़ को हथियाने के लिए है, किसी मकसद के लिए है, औरतों को हथियाने के लिए है, प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए है, दौलत को, 3 ही चीज़ें ना जी, उनको हथियाने के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। इसका हक से, सच्चाई से, कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी बात आप समझ लें जी। और कुछ आप कहना चाहते हैं तो? सर बहुत कुछ है कहने को, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज है जी जुलाई 25 सन 2023। अगर मैं कल रात की बात करूं तो परसों रात को इस्लामाबाद थाने के अंदर 295C की FIR दर्ज हुई है। अब बरेलवी मकतब से उस मुसलमान का ताल्लुक़ है जो ख़ुद को पीर साईं कहता है। उसने रसूल अल्लाह के खाके बनाए हुए और 12 इमामों के खाके बनाए हुए, और वो लोगों को तवीज़ वगैरह देता है। खुद बेचारा ऐसी हालत में बैठा कि उसको देख के तरस आता है, और उसी के मसलक के दूसरे बंदे ने उसके ऊपर 295C की FIR दर्ज कर दी। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट उठा के देखें तो पिछले माह से लेके अब तक आपको तौहीन मज़हब की जितनी FIR मिलेंगी, आप उस पर हैरान होंगे और आपको गुमान भी होगा। एक वक्त था कि जब सर 295C की FIR दर्ज होती थी तो एक खौफ तारी हो जाता था, एक अजीब सी कैफियत हो जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है। और अब आज ये हालात हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 295C की FIR दर्ज होती है, किसी के कान पे कोई जूं तक रेंगती नहीं, कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं कि जी कानून बनाने वाले अदारे, सर आपको नहीं लगता कि ये सिविल सोसाइटी नाकाम हो चुकी है, जिनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है जब कोई वाक़या पेश आ जाता है जी कि जी ये इस्लाम की तालीम नहीं, तो भाई इस्लाम की तालीम है क्या। और दूसरी बात ये भी बताते चलिए आज हमें, ये जो तौहीन मज़हब के बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर रोज़ एक दिन, आज अभी मैं ट्वीट अभी कर भी रहा होता हूँ, दूसरी FIR मसूल हो जाती, FIRs आ रही हैं। इसके इन FIRs के तौहीन मज़हब की गिरफ्तारियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं। अब मुहर्रम है, अहले तशिया के ऊपर जो जुल्म ज़्यादतियाँ होंगी वो सबके सामने है। अहमदियों के ऊपर जो हो रहा है, मसीहों के ऊपर तो एक तवील, एक लंबी दास्तां है जो बयां भी नहीं की जा सकती। तो सर क्या अमेरिका और यूरोप के ऊपर तौहीन मज़हब के इन जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, क्या कुछ असरात मुरतब होंगे भी या नहीं? देखिए जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और इसकी बड़ी अहमियत है सवाल की। जब बात आती ना जी कि पाकिस्तान, देखें अब जो लोग हम अमेरिका कनाडा एक इसको समझेंगे और यूरोप सेकंड बरे आज़म आ जाता है, जो कि एक तरक्की याफ्ता लोग हैं। जब वो इन चीज़ों को देखेंगे, ये लोगों को तो कुछ मालूम नहीं ना होता, ना ही लोगों तक इनके असरात आते हैं। अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई है, डॉलर सस्ता हो गया है, तो गरीब आदमी का क्या ताल्लुक? डॉलर महंगा हो गया है तो गरीब आदमी का क्या ताल्लुक? अगर बिजली इतनी बढ़ती है तो वो फिर असरात उनके होते हैं IMF के। आप कहते हैं जी अमेरिका ने ये चीज़ बंद कर दी। देखिए अब जो रशिया से तेल का जो मसला चला, वो भाई आप हुकूमतों को, खास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत को, किसी पाकिस्तानी के मसले से कोई भी सरोकार नहीं। वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, या कोई भी हो, उन्हें अपने सिर्फ और सिर्फ
اپنے مقاصد سے, اپنی حکومت سے ان کو اسی کی فکر ہے. انہیں کسی بھی نہ کرسچنوں کی, نہ احمدیوں کی, نہ اہل تشیع کی, اور جتنے بھی یہ مظلوم بیچارے لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں تعداد میں جن کی پاپولیشن کم ہے, اس لیے ان پہ ظلم کرتے ہیں نا کہ وہ تھوڑے تعداد میں, اور تھوڑے بھی ہیں اور بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں, پھر وہ آگے بڑے فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑے مسئلے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس پہ اثر انداز ہوگا پاکستان کے اوپر اس معاملے میں. دیکھ لیجئے, آج نہیں کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی رہتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, اور یورپین یونین نے تو باضابطہ طور پہ اس کے لیے اپنی پارلیمنٹ میں کام بھی, قانون ان کا قانون بن رہا ہے اس حوالے سے. وہ پابندیاں لگائیں گے اور پھر عام پاکستانی کا نقصان ہی ہوگا. اس میں اور کیا ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہی ہوگا نا. حکومتوں کو یہ ایک پہلے عمران ہاتھ, اب وہ گیا, دوسرا آ گیا, وہ اس سے ظالم آ گیا, اب تیسرا آئے گا, اس سے ظالم ہوگا. انہیں اپنی حکومتیں چلانے کے لیے لوگوں سے ان کی کبھی بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو اس کا جواب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو بے چینی ہے وہ بھی یہی ہے, اور جو امریکہ اور جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی جو کریں گے اس سے تو لوگوں کا, اب وہ ویزے بند کر دیں. دیکھیے نا, جیسے مثال آئی ہے ہمارے سامنے, دیکھا ہم نے کتنے لوگ بیچارے 35 لاکھ دے کر بھی یونان تک نہیں پہنچ سکے. حالانکہ وہ ایک یورپ میں غریب ملک ہے, وہ بہت اس کی اکنامکس بہت مضبوط نہیں ہے, وہاں سے پھر وہ آگے جاتے ہیں. اتنے پیسے اگر تم میں اتنی غیرت ہے, تم اپنے قوانین کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اپنے ملک کی معیشت کو, اکنامکس کو تم کیوں نہیں بہتر کرتے؟ لوگوں کے اوپر جو تم اتنا پریشرائز کر کے, ان کی سوچیں ختم کر کے, ان کی صلاحیتیں ختم کر کے, تم ان کو فکروں میں ڈال کے پریشانیوں. اب دیکھیں جو ایک سرگودا میں ایک واقعہ ہو گیا, اس میں اب کیا کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. سر ایک نہیں 3 ہوئے ہیں, یک بعد دیگر 3 واقعہ ہوئے, اور دیکھیں کتنے بیچارے وہ پوری بستی مریم کلونی کی, پورے سرگودا ڈسٹرکٹ, لاہور ڈسٹرکٹ, لوگ ایک دم ڈر جاتے ہیں اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب جو بیچارے بہت زیادہ کرسچن لوگ ہیں جو صفائی کا کام کرتے ہیں, ہاسپٹلوں میں ساری اکثریت کرسچنوں کی ہے, اور بھی سارے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ سارے ان کی ہوشی اڑ جاتی ہے کہ جی فلاں پہ ہو گئی ہے, اور ان کو اپنا خوف ان پہ جو طاری ہوتا ہے اس سے نہیں نکل پاتے, جس سے ان کا نفسیاتی, جسمانی یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے ان کو. اور یہ کوئی بھی سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے پاکستان کا حکمران تیار نہیں ہے. امریکہ اور یورپین کنٹریز جو ہیں یقیناً اس پہ وہ سوچ رہے ہیں, جو ہمارے پاس معلومات ہیں, جو انفارمیشن ہے, اور اس سے پاکستان کو بہت سا نقصان ہو سکتا ہے, اور اسے نقصان سے بچنا چاہیے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کو تو بچائیں جن کی نیشنلٹیز وہاں کے, جو وہاں پیدا ہوئے ہیں, جن کے پاس شناختی کارڈ ہے وہاں کے. اپنی گورنمنٹ تو ان کو کچھ دیتی نہیں ہے, اور دوسروں سے کچھ لینے نہیں دیتی, ان کو پہنچنے نہیں دیتے, ان کو کشتیوں میں ڈبو دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی فراز صاحب. جی بہت شکریہ سر, آپ تشریف فرمائیں, اور آپ کی یہ نوازش ہے کہ آپ نے وقت نکالا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. تو میں یہاں آپ سے ناظرین یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے, میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن ایسی ذات جو خود اپنے آپ کو پیش کر دے, جو یہ کہے کہ مجھے قربان ہونا ہے لیکن مجھے ان کو بچانا ہے. جانوروں کی قربانیاں دے کے پہلے ہی لوگوں نے اپنے پیٹ کو جانوروں کے قبرستان بنا لیا ہوا ہے. اگر آپ نے ہم سے یہ منوانا چھوڑنا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کوئی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چھوٹی سی بات ہے. ایسی ذات جس کا چیلنج ہو, مجھے نہیں ماننا مت مانیے, جو یہ کہے, جو ایسی ذات بے مثال ہو, ذات بے عدیل ہو, ذات بے مثل ہو, اگر آپ کو اس کو نہیں ماننا مت مانیے, لیکن اگر آپ اس کو, اس سہارے کو چھوڑ دیں گے جو آپ کی خاطر قربان ہو گیا, آپ کہاں جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہ ہو؟
قربانی وہی تھی جو آپ کے اور میرے خداوند نے، منجی عالمین نے، یسوع مسیح ناصری نے صلیب پہ قربان ہو کے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا. جس طرح آپ دیکھیں کہ جب مرغی جب دیکھتی ہے اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں کو خطرہ ہے، اپنے پر پھیلاتی ہے، ان کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے کہ میں مر جاؤں سو مر جاؤں لیکن ان کو بچا لوں. جب خداوند جن کی قربانی، جو حقیقی قربانی، جب قربان ہوئے تو کفارہ ہمارا وہ دے گئے. تو میں تمام پاکستان میں جو ہمارے مسیح ہیں، جو وہاں ایک خوف کے اندر ہر وقت مبتلا ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج اس پروگرام میں بڑے دبے لفظوں میں آپ سے بات کروں کہ پروردگار عالم ان تمام مسیحوں کو وہ ہمت، وہ حوصلہ دے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے کہ ہمارے اندر وہ دلیری آ جائے کہ ہم پروردگار عالم کی اس قربانی کو، اس وفات کو، ان کی جو ہماری خاطر قربان ہوئے، اس کو ہم بے خوف بے ڈر بیان کر سکیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ طلوع آفتاب کے ساتھ جو آپ کو خطرات لاحق ہوتے ہیں مذہبی جنونیوں سے، ان سے محفوظ رہیے. بہت شکریہ.